السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو پہلو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بچہ ایک پیدا ہوتا ہے تو اس کے گرد ایک سرکل بن جاتا ہے۔ جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے گرد بنا ہوا یہ دائرہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ دائرہ اصل میں ہے کیا؟ یہ دائرہ اس بچے کی سوچ، اس بچے کی فکر، اس بچے کے جذبات، اس بچے کے احساسات، یہ سب کچھ وہ دائرہ ہے۔ اس دائرے کو کسی حد تک آپ ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا وہ دائرہ بھی سمجھ سکتے ہیں جس میں 8 ڈیفرنٹ ایریاز آتے ہیں جن میں رہ کر بچوں کی ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے، نہ صرف بچوں کی بلکہ بڑوں کی بھی۔ اور آپ حیران ہوں گے اس بات سے کہ اس دنیا میں اولاد کے ساتھ والدین کا ایک واحد ایسا رشتہ ہے جو ان 8 کے 8 سپاٹ سے اس دائرے کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ یہ صرف ایک والدین کا رشتہ ایسا ہے جو ان 8 کے 8 مقامات سے بچے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان 8 کے 8 مقامات سے بچوں کے اندر داخل ہو سکے۔ اور اس کے اندر، اس دائرے کے اندر داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب بچے کی تربیت ہے۔ اس دائرے میں داخل ہوئے بغیر آپ بچے کی تربیت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے بچے کا یہ جو دائرہ ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ شیشے سے لوہے تک کا سفر ہے کہ شروع میں یہ بچے کا جو دائرہ ہوتا ہے یہ نازک ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے ہر لحاظ سے۔ اس لحاظ سے بھی کہ آپ اس دائرے کو توڑ دیں، بچے کے جذبات کو مجروح کر دیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ بچے کی یہ جو ایج ہے، ارلی ایجز جو ہیں، جو بچے ٹین ایج میں ہیں، اس ایج میں کوئی بھی شخص اور والدین خاص طور پہ اس دائرے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے بچے کی یہ عمر بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اس کا یہ دائرہ مضبوط ہوتا جائے گا، اس کا یہ دائرہ بڑھتا جائے گا، اور اس ٹائم پہ یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ بچے کے لڑک پن میں، بچے کی ینگ ایج میں اس دائرے میں داخل ہونا قدرے مشکل کام ہوگا۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے ایسے والدین کے لیے جو ارلی ایجز میں بھی بچے کے اس دائرے میں داخل نہیں ہو پاتے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ بچے کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اس دائرے میں کم از کم کچھ لوگ تو موجود ہوں جن کے ساتھ وہ اپنے جذبات شیئر کر سکے، جن کے ساتھ وہ اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے ایسے والدین کے لیے کہ اگر وہ بھی ارلی ایجز میں بچے کے اس دائرے میں داخل نہ ہو سکے تو کل بچے کو اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص اس دائرے میں داخل ہوگا جس شخص کو آپ نہیں چاہتے کہ وہ شخص اس دائرے میں داخل ہو۔ لیکن اس وقت والدین کے پاس افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہی کنڈیشن آئے گی جو آپ ہمارے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ والدین کو اپنے بچوں سے اپنی بات منوانے کے لیے کسی دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ آپ کے بچے ہوں، آپ نے ان سے کوئی بات منوانی ہو اور آپ کسی دوسرے کا سہارا لیں، اس سے زیادہ آپ کی اس دنیا میں بے بسی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہی آپ کے بچے ہیں جن کے لیے آپ اپنی نیندیں قربان کی، جن کے لیے آپ نے اپنا خون پسینہ ایک کیا، لیکن آپ نے یہ سب کچھ تو کیا، لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے ان بچوں کی تربیت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ اس چیز کو کیسے سمجھیں؟ یہ چیزیں والدین کو اس ایج میں سمجھ آتی ہیں جس ایج میں
افسوس کے سوا والدین کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے میری آپ تمام والدین سے گزارش ہے کہ اگر آپ آج سے پہلے بچوں کے اس دائرے میں داخل نہیں ہوئے تو ہو جائیے، اور اس کے لیے آپ کو سب سے پہلا یہ کام کرنا پڑے گا، بچوں کو وقت دیں۔ اگر آپ بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو آپ سوچیں بھی نہ کہ آپ کبھی اس دائرے میں داخل ہو سکیں گے۔ اور کوئی ایک ایسا داخل ہو جائے گا جو بچوں کو وقت بھی دے گا، بچوں کو اپنے دو کان بھی دے گا، لیکن اس کو آپ چاہتے نہیں کہ وہ داخل ہو۔ اس لیے اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ تربیت کا ایک حصہ آپ کے پاس ہے، اپنے حصے کی اس ذمہ داری کو پورا کیجیے۔ تربیت کا ایک حصہ اللہ کے سپرد ہے، اس کے لیے بچوں سے اللہ سے دعا کریں بچوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان بچوں کو نیک بنائے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا اور خدا نہ خواستہ اگر پھر بھی آپ کے بچے نہ سمجھے تو آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو اولاد ہے اس کی تربیت آپ پہ فرض ہے، آپ اسے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان چند ایک گزارشات پہ ضرور غور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ بچوں کے اس دائرے میں داخل ہو سکیں۔ تھینک یو۔